अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले नजर डालेंगे टॉप स्टोरीज पर जो अहम डेवलपमेंट आज के रोज होती रही। सबसे पहले आपको वो बताएंगे, जमात इस्लामी के तहफ़्फ़ुज़ात, पीपल्स पार्टी की यकीन दहानी, बल्दियाती इलेक्शन के नताइज पर हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये कहा अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने। जबकि ये भी कहते नजर आए कि पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं उन्होंने मस्बत जवाब दिया है, जबकि मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ है। साथ साथ कुछ ऐड ऑन करता चलूं, ये भी कहा कि कुछ जगहों पर दोबारा गिनती जारी है, हमें जो तकलीफ पेश आई है फॉर्म 12 और 11 का हुसूल था। जबकि सईद गनी भी पीछे न रहे, कहा जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी बल्दियाती इदारों में मिलकर चलेंगे, ये बड़ी खबर है। जबकि ये भी कहा कि जमात इस्लामी लियारी से कैसे जीती, उसे इतना बड़ा मैंडेट कैसे मिला। आजिज दामरा साहब भी आज मैदान में उतरे और कहा कि क्या जमात इस्लामी के पास कराची से कोई सेनेट या कौमी असम्बली की नशिस्त है। यह भी कहा कि कराची में जियाले मेयर को लाने की कोशिश को नाकाम बनाने की कोशिश की जा रही है, हमारा मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। जबकि खातून रिटर्निंग ऑफिसर पर जमात इस्लामी के कारकुनान के हमले का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया आज के रोज। और रिटर्निंग ऑफिसर जो है सफूरा शाहाना परवीन, उनकी जानिब से कहा गया कि मुझ पर जमात इस्लामी के कारकुनान ने हमला किया। जबकि डीसी ऑफिस किमाड़ी ऑफिस की अगर बात की जाए तो वहां पर तोड़ फोड़ पे पीटीआई रहनुमाओं को और कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अली जैदी, बिलाल गफ्फार समेत 150 से 200 नामालूम कारकुनान में मुकदमा जो दर्ज किया गया वो नामजद हैं। जबकि असद उमर इस पर बोले कि कराची में अवामी मैंडेट को जबरदस्ती और धांधली से चुराया गया है। और फिरदौस समीर नकवी भी मैदान में आए, कहा कि अपनी मेयरशिप की खातिर लोगों का साथ मत छोड़ें। जबकि बात करेंगे कल के रोज की तो पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक कराची में 24 घंटों के दौरान स्ट्रीट क्राइम्स की 117 वारदातें रोनुमा हुई, जिस पर एडिशनल आईजी कराची ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को रिपोर्ट भेजी है, जिसमें पुलिस ने स्ट्रीट क्रिमिनल्स के साथ 5 इनकाउंटर्स किए हैं। बताया गया 13 स्ट्रीट क्रिमिनल्स जख्मी हालत में गिरफ्तार भी किए गए हैं। और साथ साथ हसास इदारे और सीटीडी की भी बात करेंगे, जिनके हाथों 5 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं। जरा ये बताते हैं कि मुल्जिमान गैर मुल्की और हसास इदारे के अफसरान की रैकी करने का एतराफ़ कर चुके हैं। आज ये तमाम सारी खबरें आपको जो है वो हम बताएंगे। बल्दियाती इंतखाबात के ऊपर ज़रा आ जाते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात हैं और पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं सईद गनी, वो जमात इस्लामी के मरकज़ पहुँचे और इदारे नूर हक़ पहुँचने पर फिर उनका जो है इस्तकबाल किया गया और मिलकर एक कुछ बातें की गई हैं, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की जो है वो यकीन दहानी कराई गई है। अब देखना ये है कि उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें ये तमाम चीज़ें जो है वो सामने आई। हाफिज़ नईम ने कहा कि हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, यकीन दहानी करा चुके हैं। और सईद गनी भी ये कहते नजर आए कि मेयर का इंतखाब होगा लेकिन बैठकर बात हो सकती है, और अब आज बात करने के लिए ही गए। लेकिन आजिज दामरा साहब ने आज जो मैदान में एंट्री मारी है और कहा कि दमादम मस्त कलंदर होगा अगर हमारे मैंडेट को तस्लीम नहीं किया गया। इसी से स्टार्ट करेंगे। हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल मौजूद है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा आजिज दामरा साहब। आजिज साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एक तरफ सईद गनी जाते हैं और फिर मुलाकात करते हैं इदारे नूर हक़ में जमात इस्लामी से, और यकीन दहानी भी कराई होगी, तमाम चीज़ें सेटल डाउन करने के लिए कुछ ऑफर भी किया होगा। वो चीज़ एक तरफ है, दूसरी तरफ मैंडेट को तस्लीम नहीं किया गया तो दमादम मस्त कलंदर होगा। ये जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, इसी से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, आज बिल्कुल मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मुसलसल ये सवालात पीपल्स पार्टी की जानिब उठ रहे थे कि जी मैंडेट आपको इतनी सीटें कैसे मिली, आपका स्टेक क्या है, और इस तरह पीपल्स पार्टी से गुफ्तगू की जा रही थी जैसे पीपल्स पार्टी ने पहली मर्तबा कराची में इतनी सीटें ली या इतने वोट लिए हैं। बल्कि मैंने आज डिटेल बात की है कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो से लेके कराची का एक अटूट रिश्ता रहा है पीपल्स पार्टी से, और डेवलपमेंट भी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो से लेके और आज तक पीपल्स पार्टी ने जो डेवलपमेंट की है वो भी कराची के बाशऊर अवाम के सामने है। और मैंने माजी का हवाला इसलिए दिया कि इससे पहले भी जब मेयर के इंतखाबात होते रहे और हम उस इंतखाबात में टारगेट अचीव कर भी रहे थे, मगर बावजूद उस बात के हमें मेयर से दूर रखा जा रहा था। अच्छा। तो अगर कोई हमसे ये पूछेगा कि पीपल्स पार्टी को इतनी सीटें क्यों मिली, तो पीपल्स पार्टी हर इलेक्शन में सेकंड नंबर पे तो जरूर आते हैं हम। कौमी असेंबली की इलेक्शन हो, सूबाई की इलेक्शन हो या लोकल बॉडी की इलेक्शन हो, तो लास्ट जो इलेक्शन गुजरे थे जिसमें वसीम अख्तर मेयर थे, उसमें भी पीपल्स पार्टी वोटों के तनासब से सेकंड नंबर पार्टी थे, हमारे पास ये वोट थे। उससे आगे की जब हम बात करें तो ताज हैदर साहब हमारे इत्तेहादियों से मिलके हम वो टारगेट अचीव जो है वो बिल्कुल हो चुका था हमारा, मगर हमें दूर किया गया और दीवार से लगाया गया।
تو باوجود اس بات کے کہ آپ اپنی روش کو اچھا آپ نے بھی تو تبدیل سوال کریں، کر لیا نا پھر جماعت اسلامی لیاری سے کیسے جیتی، اتنا بڑا مینڈیٹ کیسے ملا، یہ تو پھر وہی ہو گیا نا، بیلنس ہو گئی، وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ. ایگزیکٹلی جب پیپلز پارٹی سے یہ سوال کیا جائے گا تو کوئی اور بھی سوال کرنے کا حق رکھتا ہے. ٹھیک ہے لیکن جماعت اسلامی کیسے جیتی، وہ تو کلیم کر رہے ہیں ہمارے پاس فارم موجود ہے، فارم 11 فارم 12 موجود ہے. تو دیکھیں پہلی بات تو ہم اس مینڈیٹ سے انکار نہیں کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے. ہم اپنے اوپر اٹھنے والے سوالوں کے جوابات مانگ رہے ہیں، اس سے سوال کر رہے ہیں. اب مثال کے طور پر آج میں نے یہ کہا ہے، میری پارٹی کی یہ پالیسی ہے کہ اگر کراچی سے کوئی جماعت ایک یونین کمیٹی بھی جیتی ہے نا، اونلی سنگل ون، ہم اس کے بھی مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں اور ان کو مبارکباد دیتے ہیں. تو کوئی ہمارے مینڈیٹ کا بھی احترام کرے. جماعت اسلامی کے پاس تو سیکنڈ نمبر پہ ہے، ہم کس طرح کسی کے مینڈیٹ سے انکار کر سکتے ہیں؟ اچھا ہم نے نہیں کیا. کلیئر نیریٹو نظر نہیں آ رہا. ایک طرف آپ کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ اس بات کی ترجمانی کر رہا ہے کہ مینڈیٹ چھینا گیا تو دمادم مسقلندر ہوگا، یا پھر سیٹس کیسے ملی، مینڈیٹ کیسے ملا، یا پھر پیپلز پارٹی کے یا جیل میئر کو نہ لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. دوسری طرف مفاہمت کی سیاست بھی دیکھی جا رہی ہے. سعید غنی جو صوبائی وزیر ہیں وہ جاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، پھر وزیر اعلیٰ سندھ خود کہہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی سے بات کی جائے گی اس تحفظات کو دور کرنے کے لیے. یہ میں بھی کہہ رہا ہوں، خدا نخواستہ جماعت اسلامی سے ہماری کوئی ذاتی جنگ نہیں ہے یا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہم ان سے بات نہ کر سکیں. بے شک جمہوری لوگوں کو بات چیت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. مگر باوجود اس بات کے کنٹینیو اگر آپ پیپلز پارٹی کو یہ تانا مارتے رہیں گے اور پوچھتے رہیں گے تو ہم نے تفصیل بتائی ہے کہ پیپلز پارٹی ایک اسٹیک ہولڈر ہے، سندھ گورنمنٹ موجود ہے، ترقیاتی کام ہے، ایم این اے ہیں ہمارے، ایم پی اے ہیں ہمارے. اور لاسٹ مثال کے طور پر جب نعمت اللہ صاحب میئر تھے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، تو اپوزیشن لیڈر کون تھے سٹی میں؟ سعید غنی صاحب تھے. ٹھیک ہے. مطلب اس ٹائم بھی سیکنڈ نمبر پہ پیپلز پارٹی ہی تھی نا. تو آج اگر فرسٹ نمبر پہ آ گئی ہے تو اس میں کیا حماقت ہے؟ اگر ایک طرف آپ یہ موقف اپنا رہے ہیں کہ جماعت اسلامی سے بات کرنے کا آپشن موجود ہے، جو کہ آپ نے بھی اعتراف کیا اس بات کا کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں اور پارٹی کا موقف بھی ہے، سندھ حکومت بھی یہی چاہتی ہے، تو پھر یہ جو سٹیٹمنٹ ہے آپ کا کہ کراچی میں جیال میئر کو لانے کی کوشش کو ناکام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کون کر رہا ہے یہ کوشش؟ میں نے ماضی کی مثالیں بھی سامنے رکھی ہیں. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب نعمت اللہ صاحب کے سامنے تاج حیدر صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ تھے تو ہم بالکل اپنا ٹارگٹ ووٹوں کا ممبرز کا اچیو کر چکے تھے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے. ٹھیک ہے. مگر اس وقت بھی ایک ڈکٹیٹر بیٹھے تھے، اس سے پہلے بھی ایک ڈکٹیٹر جنرل یہاں بیٹھے تھے. اچھا. تو یہ ایک ہسٹری ہے کہ بار بار ابھی تو جمہوریت ہے نا، ابھی کون کوشش کر رہا ہے کہ جیالہ میئر نہ آئے؟ میں سوچ کی بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ سوچ رہی ہے کہ اس بار بھی یہ مفروضہ ہے، یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے یہ جملہ. نہیں، یہ حقیقت ہے. تو میں وہی پوچھ رہا ہوں، اگر حقیقت ہے تو کون ہے اس کے عقب میں؟ دیکھیں سوچ کا نام سوچ ہی ہو سکتا ہے، سوچ کا نام عیسیٰ موسیٰ خمیسہ تو نہیں ہو سکتا نا. ٹھیک ہے. دیکھیں دو چیزیں ہو سکتی ہیں حاجی صاحب، ایک طرف مفروضہ ہو سکتا ہے، ایک طرف حقیقت پر مبنی یہ جملہ ہو سکتا ہے. اگر حقیقت ہے تو کون چاہ رہا ہے کہ جیالہ میئر نہ آئے؟ کون چاہ رہا ہے یہ بتا دیں. میں نے کہا کہ وہ سوچ جو کراچی میں کسی بھی صورت میں پیپلز پارٹی یا جیالے ناظم یا میئر کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، ماضی میں یہ ہوا. اب اگر ایسا ہوا، میں اس کو اور ایکسپلین کر دیتا ہوں. ایم کیو ایم انضمام کے بعد پی ایس پی ویسی ختم ہو گئی ہے، ایم کیو ایم کے اندر ویسی بائیکاٹ کر چکی ہے ایم کیو ایم تو یہ نہیں کر سکتی. اگر جماعت اسلامی کی بات کی جائے وہ سیکنڈ نمبر پر ہے اور سیکنڈ اکثریت بھی ان کے پاس موجود ہے. پی ٹی آئی کی بات کی جائے تو پی ٹی آئی ویسے کہہ چکی ہے نہ ہمارا میئر آئے گا نہ ڈیپٹی میئر آئے گا، ہم ویسے اس دوڑ سے باہر ہو چکے ہیں. جماعت اسلامی رہ چکے آپشن. تو یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ جماعت اسلامی سے تو آپ ویسی مفاہمت کرنے کے لیے تیار ہیں. میرے خیال میں بہت لیٹ تبصرہ کر رہے ہیں. میری پریس کانفرنس کرتے ہی جن کو سمجھنا تھا وہ سمجھ چکے ہیں. نہیں ویورز آپ کو سننا چاہ رہے ہیں نا، کامنٹ کر دیں ذرا اس پہ. میں نے کہا کہ وہ سوچ جو کراچی میں پیپلز پارٹی کے میئر کو روکنا چاہتی ہے، ماضی میں بھی ایسا ہوا. اگر اس مرتبہ ایسا ہوا اور زبردستی ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا گیا، ایک تو دیکھیں پولیٹیکلی اتحاد بنتے ہیں. ہمارے اگینسٹ اگر پی ٹی آئی اتحاد کرتی ہے جماعت اسلامی سے تو ان کے نمبر پورے ہوتے ہیں، ہم ویلکم کہیں گے. مگر یہ کیا بات ہے کہ پیپلز ٹھیک ہے. اگر میں بات کر لوں کہ سعید غنی جاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا، ابھی بھی مذاکرات ہوں گے، ابھی بھی نشستیں لگیں گی، ابھی بھی بیٹھک ہوگی، تو مسئلہ حل نہیں ہوا. اور آپ کا دوسری طرف یہ جملہ، تو اس کو کس طرح سے لے عوام؟ دونوں چیزیں پیرالل چل رہی ہو رہے ہیں اور
और आगे चल के जो नोटिफिकेशन निकलेगा, अभी कई ऐसी यूनिट कमेटी हैं जिन पे बाई इलेक्शन होने, मीन के इलेक्शन हुए ही नहीं, कुछ उम्मीदवार जो हैं वो फौत हो चुके, कुछ ऐसे वार्ड हैं, कुछ ऐसी यूनिट कमेटी हैं जिन पे रिकाउंटिंग भी हो रही है, काफी दरखास्तें हैं। ये सारे मामला जब हो जाएंगे, जब फिगर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तब ये मामला होगा। मेयर जो भी बने, मैं बात फिर वही कह रहा हूं कि पीपुल्स पार्टी से ये पूछ रहे हैं जो फेडरल गवर्नमेंट कर चुकी, जो सूबाई गवर्नमेंट में मौजूद है, कि आप कैसे जीते। अच्छा ठीक है, ये तो ये अजीब बात है ना। फैसला कर लिया है पीपल्स पार्टी ने कि मेयर अगर होगा तो फिर पीपल्स पार्टी से ही होना है, कोई भी मुज़ाकरात करे, इंशाल्लाह हम किसी भी पूरी टेबल पर कोशिश बैठे। करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि कराची के अवाम के मैंडेट का एहतराम लेकिन किया हाफिज जाए। साहब तो मैं ना मानूं कि रट लगाकर बैठे, वो तो कह रहे हैं मेयरशिप मेरे पास ही आनी चाहिए। उनसे बातचीत की है ना, हमने कोई डेडलॉक पैदा नहीं किया है, डेडलॉक को तोड़ने की अच्छा, कोशिश की जरा है। ये भी बता रहे हैं, तजवीज ये भी दी गई है कि इस कराची डिवीजन को 2 डिवीजन बना दिए जाए, 2 मेयर ले आए, इसमें कितनी सदाकत है? ऐसी कोई बात नहीं। चले चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। आजिज दामर हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। और ऐसी कोई बात नहीं है 2 डिवीजन्स वाली, एक ही डिवीजन है और एक ही मेयर होगा। ऐसा नहीं है कि 2 मेयर का इंतखाब कर लिया जाए। अब देखना यह है कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि वो अपना मेयर लेकर आए, जिसके लिए इंतखाब किया गया नजमी आलम साहब के नाम का। और दूसरी तरफ जमात इस्लामी चाहती है कि हमारे पास अक्सरियत मौजूद है बकौल उनके, तो वो चाहते हैं कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब मेयर के लिए मुंतखब हों। अब इस दौड़ के अंदर देखना यह है कि पीपल्स पार्टी क्या करती है, क्या ऑफर करती है, इस टेबल पर क्या चीज़ें सामने रखी जाती है कि जमात इस्लामी उनके साथ आए, वरना जमात इस्लामी के पास एक और ऑप्शन मौजूद है कि वो पीटीआई के साथ दे सकती है। जमात इस्लामी का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ इस वक्त एडवोकेट सैफुद्दीन जमात इस्लामी से ऑन कॉल मौजूद है। सैफ, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जमात इस्लामी की आज मुलाकात होती है इदारा नूर हक में सूबाई वजीर से सईद गनी से, और मामलात कहाँ तक पहुँचे, क्या कोई सेटलमेंट हो सका कि हाफिज साहब को मेयरशिप मिल जाए? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अच्छा सलाम। देखिए, आज जो मुलाकात थी ना, वो बुनियादी तौर पर जो जमात इस्लामी की शिकायत हैं इलेक्शन प्रोसेस के बारे में, कि इलेक्शन हुए हुए 4 दिन गुजर चुके हैं और कैंडिडेट सब तक मारे मारे फिर रहे हैं, उनके रिजल्ट नहीं दिए जा रहे, और जहां जमात इस्लामी की फेवर में रिजल्ट आ गए, उनमें से बहुत सारी जगहों पर रिकाउंटिंग के नाम पर एक फ्रॉड किया जा रहा था और रिजल्ट तब्दील किए जा रहे थे। थैले खुले हुए थे और छुपाते जो है रिकाउंटिंग के नाम पर ये रिजल्ट। तो ये जो शिकायत थी जमात इस्लामी की, इस पर चूंकि जाहिर है कि एक बड़ी जेन्युइन शिकायत थी कि जमात इस्लामी को कराची में पीटीआई और पीपल्स पार्टी दोनों के वोट जोड़ लिए जाए तो उससे भी दुगने वोट मिले हैं, और आप सीटें कम करके दिखा रहे हैं। तो जाहिर है कि इस शिकायत को सबने जाना, सबने समझा। इलेक्शन कमीशन से भी हमने कहा, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने भी फोन किया और आज सईद गनी साहब भी आए थे और अच्छे गेस्चर में उन्होंने बात की। उन्होंने हमारी शिकायत को सुना, हमने उनको बताया कि प्रेशर में ये जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, ये चूंकि सरकारी मुलाजिम हैं और ये प्रेशर में होते हैं आप लोगों के, और ये खुदा जाने क्या चीज तय करके आप इनको लेकर आते हैं, तो वो आपकी फेवर में फैसले दे रहे हैं उल्टे पुल्टे। तो खुदा के लिए इस सिलसिले को रोकिए। कराची में लोग पहले ही पीपल्स पार्टी से नफरत रखते थे और रखते हैं अभी भी शहरी इलाकों में, तो आप इसको और मजीद मत बढ़ाइए। लेकिन सैफ साहब, ये क्या मामला है? एक तरफ तो मिलकर बैठकर बात करने की यकीन दहानी भी हो रही है, मुलाकातें भी हो रही है, दूसरी तरफ ये सफूरा पे रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं उन्होंने ये कहा है कि जमात इस्लामी के कारकुनान ने मुझ पर हमला किया, फिर मुकदमा दर्ज हो जाता है। ये हमले करने की क्या जरूरत है? असल में देखें, अब ये तो मैं बता रहा हूँ ना कि बाज़ रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो पीपल्स पार्टी के कारकुन बन गए। अच्छा। और वो इस हद तक बुरी हरकतें और गलत रवैये अख्तियार किए हुए हैं कि यानी झूठे बयानात भी जारी कर रहे हैं। भाई आप, वो वहाँ जो मसला था वो क्या था? वो मसला ये था कि वो कोई खातून रिटर्निंग ऑफिसर है मेरे ख्याल में, और वो भाग रही थी बगैर गिनती करे और बगैर रिजल्ट दिए। तो वहाँ चूंकि अवाम हर जगह मौजूद है, अवाम को ये पता लग रहा है कि जी ये लोग रिजल्ट नहीं दे रहे और चुपके से भाग रहे हैं, और कोई डिब्बे लेके भाग रहा है, कोई थैले लेके भाग रहा है। तो लोगों ने सिर्फ उनको रोकने की कोशिश की कि बीबी आप रिजल्ट देके जाइए, आपका कानूनी, आपका ये फर्ज है कि आप रिजल्ट देकर जाएं। उस पर उन्होंने ये तमाशा रचा लिया। तो ये तमाशे इस तरह के रचा रहे हैं, और भी 1-2 जगह ये तमाशे इन्होंने रचाए हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जमात इस्लामी के मुतालिक सबको पता है कि हम इदारों का भी एहतराम करते हैं, अफराद का भी एहतराम करते हैं, तशद्दुद पर हमारा कोई यकीन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी इलेक्शन कैंपेन चली, सबने देख लिया कि जमात इस्लामी के किसी कारकुन ने किसी एक दूसरे के कारकुन को थप्पड़ नहीं मारा, किसी का बैनर नहीं काटा, किसी का पोस्टर नहीं फाड़ा,
کتنی شرافت سے ہم نے الیکشن کیمپین چلائی ہے. ہمارا صرف کہنا یہ ہے کہ دیکھیے کراچی میں جماعت اسلامی 5 سال سے جدوجہد کر رہی ہے. ٹھیک ہے. حکومت نہ ہونے کے باوجود اس نے بے شمار مسائل حل کرائے. پیپلز پارٹی کی حکومت کراچی کے اندر پہلے سے موجود ہے. سندھ حکومت وہ کچھ بھی نہیں کر سکی, کوئی ڈیلیور نہیں کر سکی. وہ کہتے ہیں جی 200 ارب روپے ہم نے فی ضلع خرچ کیے, 1400 ارب روپے خرچ کیے. بھائی 1400 ارب روپے خرچ کر کے کراچی کا جو حال نظر آ رہا ہے وہ ہے. تو باہر کے وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن اب جب کراچی کے لوگوں نے جماعت اسلامی کو مینڈیٹ دیا ہے, کراچی کا بچہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ حل صرف جماعت اسلامی. اب آپ جماعت اسلامی کا مینڈیٹ چھیننے کی کوشش کریں. چلے آپ کی بات کو کچھ لمحے کے لیے درست مان لیتے ہیں, لیکن اس پہ ایک چیز اور ایڈ کر دیتے ہیں. آپ کو مینڈیٹ دیا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بڑے عرصے کے بعد جماعت اسلامی نے یہ مینڈیٹ حاصل کیا ہے کراچی کے عوام سے, لیکن حقیقتاً بات یہ ہے کہ جو اکثریتی مینڈیٹ ہے وہ تو پیپلز پارٹی کے پاس ہے. تو اس کو بھی تو ایکسیپٹ کریں کہ اسی مینڈیٹ کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں جو آپ کو ملا ہے, اس سے زیادہ مینڈیٹ کراچی کے عوام نے پیپلز پارٹی کو بھی تو دیا ہے. وہ بھی پھر 5 سال کی محنت ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں میں نے جیسا کہ عرض کیا نا کہ ایک تو ووٹوں سے لگا لیجئے مینڈیٹ کس کو ملا, پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے ووٹوں کو بھی ملا لیں تو ڈبل ووٹ جماعت اسلامی کو ملے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, سیٹوں میں بھی پیپلز پارٹی مستقل جو کچھ دھاندلی کرنے کی کوشش کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ جماعت اسلامی کی سیٹیں کسی طرح اوپر نہ بڑھنے پائیں تاکہ ان کے پاس ایک یہ ایج رہے اور وہ یہ بات کہہ سکیں جی میئر ہمارا اس بنیاد پہ آنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ 88 سیٹیں اس وقت ہمارے پاس ہیں, 6 کا نوٹس الیکشن کمیشن. اب ایک سیاسی جماعت آپ کو قابل قبول نہیں ہے کہ وہ دھاندلی کر رہی ہے, کرپشن کر رہی ہے, اور بقول آپ کے کہ وہ جو آروز ہیں, ریٹرننگ افسرز ہیں, وہ کارکنان بنے ہوئے ہیں. تو کیا اس تمام سینیریو کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے جو کارکنان ہیں وہ مایوس نہیں ہوں گے؟ آپ کا فیصلہ جو آج کا ہے, جو آج کی ملاقات ہے, سعید غنی سے ملاقات ہے, پھر ان کے ساتھ بھی مفاہمت کی جا رہی ہے یا تو اسٹریٹ نو کر دیا جائے, پی ٹی آئی کا آپشن موجود ہے آپ کے پاس؟ نہیں دیکھیں ابھی تو میں نے آپ کو بتایا نا میئرشپ پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. ابھی تو بات پہلے ہی ہو رہی ہے کہ اپنی سیٹیں ہم بچائیں کسی طریقے سے, جس کو کھانے کی کوشش ہو رہی ہے. اچھا جہاں تک میئرشپ کا تعلق ہے نا, دیکھیے ہمارا کہنا یہ ہے کہ جماعت اسلامی کو کراچی والوں نے مینڈیٹ دیا ہے اور ایک اچھا گیسچر پیش کریں کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی جو دونوں اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ہم جماعت سے بات کرنے کو تیار ہیں. ذرا یہ بھی بتا رہے, ذرا تصدیق کر دیجئے گا اس جملے کی کہ کیا کراچی کو 2 ڈویژنز میں تبدیل کرنے کی بات ہوئی ہے آج 2 میئرز کے انتخاب کے لیے؟ نہیں ایسی کوئی بات ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے. اور یہ بات تو بالکل ہی ایک احمقانہ بات ہے. کراچی ایک اکائی ہے, اس کو 2 حصوں میں 2 ڈویژن میں تبدیل کرنا. اچھا ایک سوال ہے یہاں پر. آپ لوگوں نے بڑی زبردست کیمپین کی تھی اس بار, آپ کے کیمپین کا بڑا چرچا تھا, ٹرینڈنگ میں رہی ہے, سوشل میڈیا پر بھی رہی ہے, سڑکوں پر بھی بینرز آویزہ تھے, حافظ صاحب کی تصاویر بھی ہمیں جو ہے وہ ہر جگہ دکھ رہی تھی. کارکنان کو آپ نے پچھلے 2 سال 3 سال یا 4 سال کی آپ جو محنت ہے وہ آپ یہ کہتے رہے کہ پیپلز پارٹی نے کوئی کام نہیں کیا, سندھ حکومت نے کچھ نہیں کیا, ابھی بھی یہی موقف اپنایا ہوا ہے کہ 14 سال سے کوئی کام نہیں کیا. اگر کام نہیں کیا اور ووٹر نے مایوس ہو کر پیپلز پارٹی سے آپ کو ووٹ کاسٹ کیا اور اگر آپ جا کر بیٹھ جاتے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ, تو کیا یہ ووٹر مایوس نہیں ہوگا؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ہماری تو کسی سے ذاتی دشمنی ہے نہیں, نہ ہم کسی سے نفرت کی سیاست کرتے ہیں. ذاتی دشمنی نہیں ہے, لیکن نعرہ تو یہی بلند کیا جاتا تھا نا. ہمارا سن لیں, ہمارا جو بنیادی مقصد ہے نا وہ کہ لپا ڈکی کھینچا تانی اور یہ جو گالم گلوچ کی سیاست نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کراچی والوں کے مسائل حل ہوں. کراچی والوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ہی ہم سمجھتے ہیں انہوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے, اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ دونوں سیاسی جماعتیں جماعت کی سپورٹ کریں اور جماعت کی مدد کریں. مطلب آپشن یہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر الحاق کر لیا جاتا ہے تو مسئلے حل ہوں گے, پی ٹی آئی از ناٹ اے گڈ آپشن. نہیں میں دیکھیں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, پیپلز پارٹی دیکھیں یہ تو ایک حقیقت ہے نا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, سارے فنڈز اس کے پاس موجود ہیں, تو فنڈ تو اسی سے لینے ہیں. تو الحاق اور اتحاد کی تو بات نہیں ہے. پھر تو آپ کا یہ نیریٹو غلط ہو گیا نا. جو سابق میئر کے لیے باتیں کی جاتی تھی وسیم اختر کے لیے, تو پھر جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لازم و ملزوم ہے, فنڈز انہوں نے جاری کرنے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھنا مجبوری ہے, تو سابق میئر بھی تو یہی کہتے تھے جب آپ کہتے تھے کہ سیٹ چھوڑ کر اٹھ کر چلے جائیں باہر. نہیں تو وہ انہوں نے دیکھیے ان کا تو مسئلہ بیچاروں کا یہ تھا کہ وہ تو جو اختیارات تھے انہوں نے اس کو بھی استعمال نہیں کیا. اور پیپلز پارٹی ان کا مسئلہ ہمیشہ 2 کشتیوں میں سواری کا رہتا ہے. اس وقت بھی پیپلز پارٹی کے اتحادی ہیں لیکن ہر وقت پیپلز پارٹی کو گالیاں دیتے ہیں. تو اس وقت جماعت اسلامی کیا کر رہی ہے؟ جماعت اسلامی بھی تو سیم اسی نیریٹو پر ہے.
جماعت اسلامی کا تو بڑا صاف ستھرا موقف ہے کہ کراچی کے حقوق کراچی کو دیے جائیں، کراچی کے وسائل. پیپلز پارٹی سے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو وسائل کراچی میں خرچ ہونے چاہیے اسے کراچی جماعت میں اسلامی خرچ کے کریں. مجھے وہ دھرنے یاد ہے، میں ذرا گنوا دیتا ہوں آپ کو. چاہے وہ جی. کے الیکٹرک پر بات کی جائے، چاہے وہ ایک پرائیویٹ سوسائٹی تھی اس کے حوالے سے بات کی جائے جس کے اوپر بڑی آواز اٹھائی تھی حافظ صاحب نے، چاہے وہ سوئی گیس پر بات کی جائے، چاہے وہ واٹر بورڈ کے لیے بات کی جائے، چاہے وہ ٹوٹی ہوئی سڑکوں کے لیے بات کی جائے، چاہے وہ کراچی کے لوگوں کو نوکریوں کی بات کی جائے، کون سی سیاسی جماعت سر فہرست رہی ہے ہمیشہ آپ کے نعروں میں جس کے خلاف بات کی گئی ہے؟ بتائیں مجھے ذرا. جی بالکل پیپلز پارٹی کے پیپلز پارٹی رہی ہے. آج آپ اس پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میئرشپ مل جائے، کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. تو میرا صرف یہ سادہ سا سوال ہے، کارکن مایوس نہیں ہوگا ووٹ دے کر آپ کو؟ نہیں دیکھیں، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے نا، تو حکومت سے جو چیز چاہیے، اگر آپ کو جہاں سے دوائی چاہیے، اگر جس ڈاکٹر سے جس جگہ سے بھی ملتی ہے تو آپ وہاں سے پیپلز پارٹی کے پاس کراچی کے فنڈ ہیں. چلے ٹھیک ہے، وقت کم رہ گیا. میں ایک چھوٹا سا مشورہ دے دوں، اگلی دفعہ اگر کیمپین کریں تو اس میں چیز اضافہ کر سکتے ہیں کہ کارکن مایوس نہ ہو، کہ ہم پیپلز پارٹی کو برا بھلا نہیں کہیں گے لیکن ہم کو آپ ووٹ دیں اور ہم ووٹ سے جیت کر پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کر آپ کے مسئلے حل کرا لیں گے. یہ زیادہ اچھا نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنا اور اٹھنے کی تو بات ہی نہیں ہے نا. ابھی کیا ہو رہا ہے پھر؟ یہ تو ایک مطلب پیپلز پارٹی کی صرف حکومت ہے. ہم کراچی میں میئرشپ کی بات کر رہے ہیں. تو میئر تو بقول آپ کے با اختیار ہے. ایم کیو ایم روتی رہی نیو ووٹنگ لسٹ پر، 140A پر، سپریم کورٹ کے جو پروسیڈنگز ہیں اس پر. آپ کہتے رہے الیکشن کراؤ، میئر ہم بن جائیں گے، ہمارا میئر بنے گا، ہم سب کچھ کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. تو پیپلز پارٹی مجبوری تو نہیں رہی نا پھر؟ دیکھیے انشاءاللہ نہیں مجبوری کا، میں تو آپ سے کہہ ہی نہیں رہا کہ مجبوری ہے یا نہیں. ابھی تو آپ صرف جو پوچھ رہے ہیں مجھ سے میں اس کا جواب دے رہا ہوں. دیکھیے ایم کیو ایم کے جو مگرمچھ کے آنسو ہیں ان کی تو بات ہی نہ کریں آپ. ہم تو یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں میئرشپ ملے گی، اگر اختیارات کم بھی ہوئے اس میں بھی ہم بہت بہتر کام کر کے دکھائیں گے اور اختیارات لے کر بھی دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ ہے. اور پیپلز پارٹی سے دیکھیں، پھر میں گھڑی گھڑی کہہ رہا ہوں 20% ووٹنگ رہی ہے، ایم کیو ایم نے بائیکاٹ بھی کیا تھا. دیکھیے ایم کیو ایم کا وفد آیا جماعت اسلامی کے دفتر میں، ایم کیو ایم سے ہماری کس قدر مخالفت رہی ہے نا ایک زمانے میں. وفد آیا، ان کے ساتھ بھی ہم نے ملاقات کی، ان کے ساتھ بھی پریس کانفرنس کی کھڑے ہو کر. تو اگر کوئی آتا ہے، کوئی بیٹھتا ہے، اس نے ملاقات کی حد تک رہی، اس کے بعد کوئی اسٹریٹجی بنی نہیں، حکمت عملی بنی نہیں. آج بھی دیگر سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ مل کر بیٹھ جائیں، جبکہ فاروق ستار بھی یہ کہہ رہے ہیں، ایم کیو ایم کا جو حصہ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب دھرنوں میں ہمارا ساتھ دے دیں. لیکن آپ کیوں کر ساتھ دیں گے؟ ان کا تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کا تو پتہ ہی نہیں کہ ان کی ڈوری کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ان کی ڈوری تو کسی وقت بھی کھنچ جاتی ہے تو ان کا منہ کسی اور طرف. ویسے جماعت اسلامی کے بارے میں بھی یہی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ ابھی ڈوری کس کے ہاتھ میں ہے، میئر بنیں گے نہیں بنیں گے؟ دیکھیں ہماری تو ہمیشہ سے یہ بات بالکل کلیئر رہی ہے الحمدللہ کہ ہماری ڈوری کوئی بھی نہیں ہلاتا. اگر ہماری ڈوری کوئی اور ہلاتا، کافی عرصے سے ہل نہیں رہی تھی ڈوری ہے. نہیں پتہ نہیں کتنی حکومتوں میں ہم شامل ہو چکے ہوتے اور کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہوتے. چلے بہت شکریہ. ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. جماعت اسلامی کا موقف سامنے آ چکا ہے. جماعت اسلامی اس وقت کنفیوز نظر آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنا ہے یا پھر پی ٹی آئی جو کہ پہلے آفر کر چکی کہ ہمارا میئر نہیں ہوگا لیکن جو ہے وہ ہم جو ہے میئر کے بغیر ہی ان کا ساتھ دیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جماعت اسلامی کیا فیصلہ کرتی ہے. وقفے کی طرف جائیں گے، وقفے کے بعد آ کر آپ کو دوسری سیاسی جماعت کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھیں گے.